اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری وہ بہنیں، مائیں، بیٹیاں، یہ سیگمنٹ ایکسکلوسیولی ان کے لیے ہے۔ جب وہ اپنے مخصوص اسپیسیفک ڈیز میں آتے ہیں تو چند ایک چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے ہاں بزرگوں میں سختی سے ممانعت فرمائی جاتی تھی، اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس، نانی دادی اس بات کا میک شور کرتے تھے، یقین کرتے تھے کہ بچیوں سے، بیٹیوں سے یہ غفلت ان مخصوص دنوں میں ہرگز نہ ہو پائے۔ یہ سیگمنٹ اسی پوائنٹ آف ویو پہ ہدیہ ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ اس حد تک غفلت میں چلی جاتی ہیں کہ میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بانجھ تک ہو جانے کا، ان کی اولاد تک کی بندش آ جانے کا، ان کی نظر بد سے تاحد یہ کہ بیمار ہو جانے کا، اور ناقابل تلافی نقصانات کا سبب ٹھہرتی ہیں۔ جب بھی آپ اسپیسیفک ڈیز میں ہوں تو ان باتوں کا دھیان رکھیں کہ اس دوران میں لوہے کا استعمال کم سے کم کریں۔ میں جانتا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک بیٹی جو سرمایہ ہے، وہ گھر کا پورا ڈومیسٹک ہوم منسٹر ہے، اور وہ اگر رسوئی اور باقی بچوں کی ذمہ داری نہیں کرے گی تو اس میں یہ کانٹیکٹ میں آئے بغیر، یا پھر لوہے کے کانٹیکٹ میں آئے بغیر وہ امور خانہ داری کیسے فلفل کرے گی۔ میں اس بات کو محسوس کرتے ہوئے یہ بات ہدیہ کر رہا ہوں۔ محسوس کریں، کوشش کریں کہ آپ ان مخصوص دنوں میں جو چھری کا یا لوہے کا کانٹیکٹ ہے وہ کسی اور سے کروا لیں۔ مناسب ہے اس کو نہ چھوئیں، لیکن پھر بھی اگر قطعی اور کوئی آپ کے پاس چارہ نہ ہو تو پھر یہ مجبوری ہے، اور پھر آپ درود شریف پڑھ کر وہ کر سکتے ہیں۔ ان مخصوص دنوں میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ جتنا ممکن ہو وضو سے رہنے کی کوشش کریں۔ میں جانتا ہوں وضو نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنی طہارت کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے، نماز کا قبول ہو جانا اللہ کے اوپر منحصر، انحصار ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام تر پری ریکویزٹس، کنڈیشنز آف نماز کو، جس میں وضو، طہارت ہے، بروئے کار لائے، اور اس کا قبول ہونا نہ ہونا اپنے مالک پر چھوڑ دے۔ انسان کو اپنی توجہ اللہ پاک کی ربوبیت اور امید قبولیت پہ رکھنی چاہیے۔ سملرلی وضو کا ہے، تو جب میری بہنیں ان مخصوص ڈیز میں ہوں تو بے شک آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ فریکوینٹلی گرم پانی سے وضو کریں، ٹھنڈے پانی سے ہرگز وضو نہ کریں۔ پھر یہ کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنا زیادہ ممکن ہو آپ کا بدن کا کانٹیکٹ جو ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہے، چاہے وہ چہرے پر پانی ڈالنے سے ہے، وہ گرم ہونا چاہیے۔ حد الوسیع، میکسیمم اس بات کا یقین کریں کہ آپ ٹھنڈے پانی سے ان کانٹیکٹ نہ آئیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس وقت آپ کا جو ہیموگلوبن ہے وہ تھرسٹ کے اندر فلو میں ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے ایک نظام آف ریسائیکل آف بلڈ جو عورت کے اندر تخلیق فرمایا ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز ٹاکسنز کی صورت میں باڈی سے ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ باڈی سے ڈسچارج ہو رہی ہے تو اس کا ایک ایون فلو ہوتا ہے۔ اگر اس فلو میں، اس کی ہیٹ میں، اس کی گرمی میں اگر کمی آئے گی تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ کسی ٹھنڈی چیز کو ہاتھ لگائیں، یا ٹھنڈی چیز کو باڈی پہ نازل کریں، یا ٹھنڈی چیز کو باڈی پہ آبزرو کریں۔ اس کے نقصانات فائبرائڈ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ قبل از وقت
آپ کے مخصوص دن کلوز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ بہنوں کے دن 4-5 ڈیز، کچھ کے 7 ڈیز میں جا کے کلوز ہو رہے ہیں. اگر آپ نے ٹھنڈے پانی سے کانٹیکٹ کیا تو وہ 5 ڈیز یا 4 ڈیز یا 3 ڈیز میں آ کر اگر کلوز ہونے لگے تو ویری لائکلی ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں عنقریب آنے والے وقتوں میں فائبرائڈ یا ہارمون ڈس بیلنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً ان کو شادی کے بعد کنسیو کرنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں یہ وہی شروع ارلی ڈیز کی نیگلیجنسز ہیں. اور یہی نہیں، جن بچیوں کی شادی ہو بھی جاتی ہے وہ شادی ہونے کے بعد بھی اگر ان باتوں کا دھیان نہ رکھیں تو پھر بھی ان کی سائیکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پوائنٹ زیرو پہ، پوائنٹ بلینک پر پھر آ جاتی ہیں کہ ان کو کنسیو کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. بہنیں بیٹیاں اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ وہ ان مخصوص ڈیز میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں، ٹھنڈی سبزیوں کا استعمال نہ کریں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں. کوشش کریں اچار کا استعمال نہ ہو، کھٹائی کا استعمال نہ ہو. یہ کوشش کریں کہ آپ ڈارک کلوتھس یا گہرے رنگ کے کپڑے نہ پہنیں. بہنوں بیٹیوں کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس دوران میں جتنا زیادہ ممکن ہو سفید رنگ کا لباس پہنیں. ڈیورنگ ان مخصوص ایام کے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ایک بیٹی کتنا HVT ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہائی ویلیو ٹارگٹ، اور جنات کے مرکزے اور منشور نظر ہوتی ہے. دیکھیے اللہ پاک نے قرآن میں احادیث مبارکہ میں اپنے پیارے نبی اور ان کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے طہارت کو نجاست سے بالکل علیحدہ فرما دیا ہے. تو اس کا کلیئر کٹ جو سیگریگیشن ہے، جو سیپریشن ہے اسلام میں، وہ طہارت اور نجاست کے درمیان ہے. یعنی کہ جو نجاست کو دور کر کے طہارت کا راستہ ہے، یہی راستہ دین کا ہے، اور وہ پاکی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمارے نبی نے اور اہل بیت نے ریپیٹڈلی بار بار طہارت کی طرف توجہ کی ہے، کیونکہ طہارت میں تمام پاک چیزیں آپ کو ملیں گی، نجاست میں تمام آپ کو ناپاک چیزیں ملیں گی. جتنے شیاطین اور جتنے جنات ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ جتنے بدبخت جہنمی سفل اور جادو کرنے والے جادوگر حضرات ہیں، یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ان دنوں میں جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان مخصوص ڈیز میں آتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک باڈی کے ریسائیکل موڈ میں چلی جاتی ہیں، اور آسانی سے جنات کو، شیاطین کو ان کے جسم میں داخل ہونے کا راستہ اور دروازہ فراہم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو میں شروع میں آپ سے وضو کا پوائنٹ آف ویو ایسپیکٹ عرض کر رہا تھا، وہ آپ کا دفاع اور آپ کا دروازہ بن جائے گی. جتنے سفل اور جادوگر حضرات ہیں، میں چاہتا ہوں ام ابیہا کے اسٹوڈنٹس کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ جتنے یہ غلیظ انسان ہیں، یہ دنیاوی طور پر بچیوں کی، بیٹیوں کی خوشیوں کے دشمن جو جادوگر جو غلط عملیات کرتے ہیں، وہ جب ان کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے، میری فلاں کو تباہ کر دو، میں اس کے ہاں اولاد دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے اس کی خوشیاں پسند نہیں ہیں، مجھے اس کا ہنسنا پسند نہیں ہے، مجھے اس کا کھلکھلانا پسند نہیں ہے، مجھے اس کی صورت شکل پسند نہیں ہے، مجھے اس کا اپنی بیٹی سے زیادہ حسین و جمیل ہونا پسند نہیں ہے. جی ایسے بھی ہوتی ہیں، کیونکہ حسد تو انسان کو اندھا کر دیتا ہے نا. مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ اس کے بیٹے کا حسین و جمیل ہونا پسند نہیں. یہ وہ حسد ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے. میں ایسے پوائنٹس پہ بھی دیکھ چکا ہوں کہ لوگ تو شیاطین اور جنات کو بھی شرما دیتے ہیں. انسان اس حد تک اپنی نظر سے گر جاتا ہے حسد میں اندھا ہو کر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی سفل جادو والے کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اس تمام نیت کے ساتھ، ان تمام ایسپیکٹس اور انٹینشنز کو لے کر کے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے، تو وہ جو سفل اور جادوگر حضرات ہیں وہ کسٹمر کے حساب سے ان سے یہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ کس حد تک تباہ کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کو سرے سے بے اولاد کر دینا چاہتے ہیں؟
ان کی روزی رزق کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، اور اس کو نت نو انواع اقسام کی امراض میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں کہ ابھی وہ ایک بیماری سے علاج کر کے فارغ نہ ہو تو کیا اسے دوسری بیماری آ جائے۔ ایسے انٹینشنز کے لیے جو یہ جادوگر حضرات ہیں وہ اپنے کلائنٹ سے، اپنے کسٹمر سے اس ٹارگٹ کا یا اس جس بچی کا نعوذ باللہ ان کو ٹارگٹ ہے، جس کو انہیں تباہ و برباد کرنا ہے، اس کے وہ کپڑے منگواتا ہے جو اس بیٹی نے، جو اس بچی نے اپنے مخصوص دنوں میں پہنے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر وہ بچی ان مخصوص دنوں میں، ان اسپیسیفک ڈیز میں اگر سفید کپڑے پہنے تو یہ 1000 جادوگر کے ہاتھ بھی اگر لگ جائیں تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ پھر ایک چیز اور یہ کہ میں یہاں بہت احتیاط سے اور محتاط طریقے سے گوشہ گزار کر رہا ہوں، اور ایکسٹریملی آئی ایم سوری کہ اگر میں کسی کو ہرٹ کر رہا ہوں یا اگر میں شرم کے اسپیکٹ سے کسی کی جو پیرامیٹرز ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہوں تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، لیکن در حقیقت اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جہاں جن چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو وہ سپرد نہیں کریں گے، ان کو وہ چیز ریویل نہیں کریں گے، ان کو وہ چیز وہاں نہیں بتائیں گے، تو یہی وہ باتیں ہیں جو نہ بتانے سے وہ کل کو ناقابل تلافی نقصانات کا شکار ہو جائیں گی۔ ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے گرینڈ پیرنٹس، ہم تو بیٹے تھے، لڑکے تھے، وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہماری بہنوں کے ساتھ، مدرز کے ساتھ ان اسپیسیفک ڈیز کب آئے ہیں، کب چلے گئے۔ ہم تو جب تک بلوغت میں نہیں چلے گئے اور ہم نے جب تک میڈیکل نہیں پڑھا ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا، اس قدر اسٹرکٹ پردہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ہم بعد میں یہ آبزرو کرتے تھے، ہمیں بعد میں چیز سمجھ میں آئی کہ وہ ہمیں کیوں کہا کرتی تھیں۔ فار ایگزامپل جتنا بھی ویسٹ ہوتا تھا ہماری سسٹرز کا یا ہماری مدرز کے ایسپیکٹ کا، ان کو باقاعدہ مثال دے کر بتایا جاتا تھا کہ ان کو باقاعدہ مٹی میں جا کر دفن کروایا جاتا تھا، گھر سے دور لے جا کر یا ایسی جگہ لے جا کر جو پاک جگہ ہو اور اسے کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ سیگمنٹ سمجھنا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جو انسان اپنی نظر سے گر جاتا ہے وہ باقاعدہ ایسے لوگوں کو ہائر کرتا ہے، کیونکہ عامل نے اچھے خاصی رقم اپنے کلائنٹ سے لے لی ہوتی ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ سے لی ہوئی رقم کی وجہ سے اس ٹارگٹ کو اس کو تباہ کرنا ہے، تو باقاعدہ وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے اس کے گھر بھجوانے کے لیے کہ اس گھر کا ویسٹ کہاں جاتا ہے۔ باقاعدہ وہ مہینوں اس گھر کے چکر لگاتا ہے، باقاعدہ اس کو پیسے دیتا ہے، اس کو فنڈ کرتا ہے کہ وہ آبزرو کرے کہ اس گھر کا ویسٹ کہاں جاتا ہے۔ باقاعدہ وہ اس تھیلے کو کھولتے ہیں، ان سے وہ چیزیں نکالتے ہیں، اور پرٹیکولرلی وہ جس پہ بلڈ سٹینز ہوں، اگر کسی بچی کا، کسی بیٹی کا، کسی مدر کا ان بدبختوں کے ہاتھ وہ چیزیں لگ جائیں تو یقین کریں آپ نے کتابوں میں، پمفلیٹس پہ اور پروجیکشنز پہ اور دیواروں پہ جو آپ نے گرافیٹیز لکھی دیکھی ہوں گی نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور یہ جو آن لائن ایڈورٹیزمنٹس آتے رہتے ہیں کہ ہر طرح کا کام کیا جاتا ہے، یہ وہ ایسپیکٹ ہے، یہ وہ جب قابو میں آتا ہے جب وہ یہ والی پرٹیکولر چیزیں عامل حاصل کر لیتا ہے۔ باقاعدہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی یہ پرٹیکولر چیزیں اگر ان کے ہاتھ لگ جائیں، بوائز کی بھی، لڑکوں کی بھی جو ویسٹ ہوتا ہے اگر وہ ان کے ہاتھ لگ جائے، یا مردوں کے ناخن آ جائیں، یا مردوں کے اترے ہوئے پسینے کی بو والے کپڑے آ جائیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، لیکن عورت کے ساتھ جتنا شدید ہوتا ہے اتنا مرد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ باقاعدہ وہ اس سے گھر سے بھگا کر بلوا سکتا ہے، اس طرح بلوا سکتا ہے کہ لڑکی کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے اور کس کے پاس ہے، وہ کن کپڑوں میں ہے، وہ ننگے پیر آئی ہے یا بغیر جوتے کے آئی ہے، وہ کس شہر میں آ گئی ہے، اس کو ہوش میں نہیں آتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا
کہ جادو پھر سر چڑھ کر بولتا ہے، اور اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ جس نے جادو کیا، جس نے سفل کیا، جس نے شرک کیا، اسے قتل کر دو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمام تر امپلیکیشنز، تمام تر قواعد ہم پہ غار حرا کے وسیلے سے ہمارے نبی کے صدقے ہم تک پہنچا تو دیے، لیکن کبھی ہم نے معاشرتی طور پر ان کو نہ آبزرو کیا، اور نہ کبھی ہمارے اوپر حامل اور ہمارے اوپر جو مسلط حکمراں ہیں ان کو کبھی شریعت کو انفورس کرنے کی توفیق ہوئی۔ اگر یہ سزائیں، اگر یہ جورسڈکشنز، اگر یہ ری انفورسمنٹس اگر شریعت کی بنا پر قائم کی جاتی تو کبھی جرائم نہ ہوتے۔ یہاں میں آپ کو مولا علی کی حدیث ہدیہ کروں گا کہ مولا نے فرمایا کہ جرائم صرف اسی لیے پرورش پاتے ہیں کہ جب سزائیں نہیں دی جاتی۔ اس بات کا دھیان رکھیں کہ پلیز اپنے اس ویسٹ کو اپنے ہاتھوں کے سامنے either you burn it، جلا دیں اسے، یا پھر پراپرلی ٹرسٹ وردی انسان کے ذریعے اسے ڈسپوز کرائیں، یا تھرڈ اس کو دفن کر دیں۔ ہرگز اس کو عام ریسائیکل ویسٹ میں نہ پھینکوائیں۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کا دشمن کون ہے، کیونکہ یہ بھی سرکار کی حدیث ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے دشمن کی طرف سے غافل ہو جائے۔ یہ سیگمنٹ دربار امامزادہ سے ان باتوں کی ایسپیکٹ سے ہدیہ ہے کہ کل کو جب میں آپ کے درمیان میں نہ ہوں گا، میری وائف، میرے بچے اس چینل پر ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں یہ آرکائیوز جو ہم نے اپنے بزرگوں سے انہیرٹ کی ہیں آنے والے وقتوں تک کے لیے آل رسول کی جوتیوں کے صدقے امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا کے واسطے اور وسیلے سے امت کو راہنمائی کے لیے ہدیہ حیات بن جائیں۔ بحق غازی یا غازی